شعبان المعظم کا مہینہ اور عنقریب وہ رات آنے والی ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ اتنی بات تو سارے لوگوں کو پتہ ہوگی کہ اب ہمارے زندگی کا ایک باب 14ویں شعبان کو بند ہو جائے گا اور 15ویں شعبان کو ہمارے نئے سال کے تمام معاملات کا دروازہ پھر سے کھولا جائے گا۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر تمام معاملات کا حکم نازل فرماتا ہے کہ فلاں بندے کے ساتھ سال بھر میں کیا کیا ہونا ہے، یہاں تک کہ یہ تک حکم آ جاتا ہے کہ کتنے لوگ پیدا ہوں گے اور کتنے لوگ دنیا سے جانے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال جو پیش ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں سال بھر کے، اس سلسلے میں تو اب ہم غور کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اب 15ویں شعبان سے پہلے اس سال جو کچھ بھی گزرا ہے اس پر اب ایک دروازہ بند ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں اس سال کی کتاب پیش ہوگی۔ ہو سکے تو جیسے ہمارے بزرگوں کا معمول ہے، ہم 14 شعبان کو بھی 15 شعبان کو بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بعض لوگ خامخواہ ہم سے بحث کر رہے ہیں، اس کی دلیل کہاں ہے، اس کی دلیل کہاں ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے۔ ان کو شب برات کے روزوں کے متعلق بڑی عجیب سی بات ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ہماری تمنا یہ ہے کہ ہمارے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہوں 14 شعبان کو، اس وقت بھی ہم روزے کے عالم میں ہوں، اور جب ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہو اس وقت بھی ہم روزے کے عالم میں ہوں۔ کیا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے؟ اسی لیے بزرگوں کا معمول رہا کہ اس سال جو بھی چلا، جیسا بھی گیا، گزرا تو ہے، لیکن اخیر وقت کچھ ایسے اعمال کر لو کہ اللہ کی بارگاہ میں جب یہ پیش ہوں تو تمہارے لاسٹ امپریشن کو دیکھا جائے، تمہارے آخری اعمال کو دیکھا جائے کہ آخر میں یہ کیا کرتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، دوڑو اللہ کی طرف، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑے دوڑے آ جاؤ، سابقوا الی الخیرات، نیکیوں کی طرف دوڑ بھاگ کرو، جتنا ہو سکے بھاگو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایسوں کو دیکھو کہ تمہیں نیکیوں کی طرف بڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہیں سب کو پتہ ہے، سید الانبیاء، معصوم عن الخطا، سید الرسل، امام الاولین امام الآخرین، مالک جنت، مالک رقاب امم، ہم سب کی جانوں کے مالک۔ لیکن اس رسول، کیا آپ سب کو یہ تسلیم ہے کہ نہیں حضور کے ہاتھ میں سارے خزانوں کی کنجی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنتی دروازوں کے مالک ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ دعا یہ کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے میرے نفس کو میرے حوالے 1 منٹ کے لیے بھی مت دینا، ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ رسول جب یہ دعا کرتے ہیں کہ میرے نفس کو میرے حوالے، پلک جھپکنے کے برابر جو وقت ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین یا اللہ، اے اللہ پلک جھپکنے کے برابر کا جو وقت ہوتا ہے، اتنے وقت کے لیے بھی میرے نفس کو میرے حوالے مت کرنا، اے اللہ تو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ۔ چند دنوں کے لیے دنیا کے حوالے ہو گئے تو ہمارے اوپر کیا کیا ہتھ کنڈے نہیں آئیں گے۔ یہ تو غنیمت ہے میرے عزیزوں، ہم ہفتے میں 1 مرتبہ محفل ذکر کر رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی مسجدیں ہیں سب کے دروازے کھلیں، اور جس طرح جمعہ میں لوگ کثرت سے حاضر ہوتے ہیں، محفل ذکر میں بھی حاضر ہو کر اپنے دلوں کے زنگ کو دور کیا کریں۔